واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 32 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں آذربائیجان کی جانب۔ آذربائیجان سن 22 ہجری بمطابق سن 633 سن عیسوی۔ ناظرین، نقشہ دیکھنے سے آذربائیجان کا پتہ اس طرح لگے گا کہ شہر تبریز کو اس کا صدر مقام سمجھنا چاہیے۔ سابقہ شہر مراغہ دارالصدر مقام تھا۔ ناظرین، بروڑا اور ارد بیل اسی صوبہ میں آباد ہیں۔ آذربائیجان کی وجہ تسمیہ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ موبد آذر آباد نے ایک آتش کدہ بنایا تھا ناظرین، جس کا نام آباد گان تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ لغت پہلوی میں آذر کے معنی آتش کے ہیں اور بائی گان کے معنی ہیں محافظ، یعنی نگاہ داران آتش۔ چونکہ اس صوبے میں آتش کدوں کی کثرت تھی، اس کی وجہ سے یہی نام ہو گیا، جس کو عربوں نے اپنی زبان میں آذربائیجان کر لیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان کا علم عتبہ بن فرقد اور بکیر کو بھیجا تھا اور ان کے بڑھنے کی سمتیں بھی متعین کر دی تھیں۔ بکیر جب میدان میں پہنچے تو اسفندیار کا سامنا ہوا۔ اسفندیار نے شکست کھائی اور زندہ گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام عتبہ کا صدے راہ ہوا، وہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اسفندیار نے بھائی کی شکست کی خبر سنی تو بکیر سے کہا کہ اب لڑائی کی آگ بجھ گئی اور میں جزیہ پر تم سے صلح کر لیتا ہوں، چونکہ آذربائیجان انہی دونوں بھائیوں کے قبضے میں تھا۔ ناظرین، عتبہ نے اسفندیار کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آذربائیجان کا رئیس رہ کر جزیہ ادا کرتا رہے۔ ناظرین، مورخ بلازری کا بیان ہے کہ آذربائیجان کا علم حذیفہ بن یمان کو ملا تھا۔ وہ نہاون سے چل کر ارد بیل پہنچے جو آذربائیجان کا پایہ جہاں کے رئیس نے ماجروان، ہیمن، سراہ، سبز، میانج وغیرہ سے ایک فوج کثیر جمع کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ پھر 8 لاکھ سالانہ پر صلح ہو گئی۔ حذیفہ نے اس کے بعد موقان اور جیلان پر حملہ کیا اور فتح کے پریرے اڑائے۔ ناظرین، اسی اثنا میں دربار خلافت سے حذیفہ کی معزولی کا فرمان پہنچا اور عتبہ بن فرقد کو ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ ناظرین، عتبہ کے پہنچتے پہنچتے آذربائیجان کے تمام اطراف میں بغاوت پھیل چکی تھی، چنانچہ عتبہ نے دوبارہ ان مقامات کو فتح کیا۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں تبرستان سن 22 ہجری بمطابق سن 643 سن عیسوی۔ ناظرین، نقشہ میں تبرستان فتوحات شمالی میں ملے گا، اس لیے کہ خلافت فاروقی میں جزیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ مشرق میں خراسان و جرجان، مغرب میں آذربائیجان، شمال میں جوزجان اور جنوب میں بلاخیل، بسام اور استر آباد اس کے مشہور شہر ہیں۔ ناظرین، ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ نعیم نے جب رے فتح کر لیا تو ان کے بھائی سوید قومس پر بڑھے اور یہ وسیع صوبہ بغیر جنگ و جدل کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں سے جرجام جو تبرستان کا مشہور ضلع ہے نہایت قریب ہے۔ سوید نے وہاں کے رئیس روزبان سے نامہ پیام کیا، اس نے جزیہ پر صلح کر لی اور معاہدہ صلح میں بتصریح لکھ دیا کہ مسلمان جرجان اور دبستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں اور ملک والوں میں جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری ہیں۔ ناظرین، جرجان کی خبر سن کر تبرستان کے رئیس نے بھی، جو سپہدار کہلاتا تھا، اس شرط پر صلح کر لی کہ 5 لاکھ درہم سالانہ دیا کرے گا اور مسلمانوں کو ان پر یا ان کو مسلمانوں پر کچھ حق نہ ہوگا۔ ناظرین، صوبہ آرمینیا کو بلاد ارمن بھی کہتے ہیں، جو ایشیائے کوچک کا ایک حصہ ہے۔ شمال میں بحر اسود، جنوب میں کوہی اور صحرائی حصہ دور تک چلا گیا ہے۔ مشرق میں گرجستان اور غرب میں بلاد روم واقع ہے۔ چونکہ یہ صوبہ خلافت عثمانی میں کامل فتح ہوا تھا، اس لیے نقشہ میں فاروقی رنگ جدا ہے۔ ناظرین، بکیر جو آذربائیجان کی مہم پر مامور ہوئے تھے، آذربائیجان فتح کر کے باب کے متصل پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نئی فوج تیار کر کے ان کی مدد کو بھیجی۔ باب کا رئیس، جس کا نام شہر براز تھا، مجوسی تھا اور سلطنت ایران کا ماتحت تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کی آمد کا سن کر خود حاضر ہوا اور کہا، مجھ کو آرمینیا کے مکینوں سے کچھ ہمدردی نہیں ہے، میں ایران کی نسل سے ہوں
اور جب خود ایران فتح ہو چکا تو میں تمہارا مطیع ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ مجھ سے جزیہ نہ لیا جائے، جب ضرورت پیش آئے تو فوجی امداد لی جائے، چونکہ جزیہ در حقیقت صرف محافظت کا معاوضہ ہے، اس لیے یہ شرط منظور کر لی گئی۔ ناظرین، اس سے فارغ ہو کر فوجیں آگے بڑھی عبد الرحمن بن ربیعہ بالخیر کی طرف جو مملکت خرز کا پائے تخت تھا۔ ناظرین، روانہ ہوئے یہ شہر برہ ساتھ اس نے تعجب سے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ ہم لوگ اپنے عہد میں اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ہم پر چڑھ کر نہ آئیں۔ عبد الرحمن نے کہا لیکن میں جب تک اس کے جگر میں گھس جاؤں باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ بیضہ فتح کیا تھا کہ خلافت فاروقی کا زمانہ تمام ہو گیا۔ ناظرین، ادھر بکیر نے قان کو جہاں سے اردن کی سرحد شروع ہوتی ہے فتح کر کے اسلام کی سلطنت میں ملا لیا۔ ناظرین، حبیب بن مسلمہ اور حذیفہ نے سقلیس اور جیال املان کا رخ کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہاں اسلام کا پھریرا اڑتا، ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ تمام مہمات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں انجام کو پہنچی۔ ناظرین، چلتے ہیں فارس سن 23 ہجری بمطابق سن 634 سن عیسوی۔ ناظرین، حال کے جغرافیہ میں عراق کی حدود گھٹا کر فارس کی حدود بڑھا دی گئی ہیں، مگر ہم نے جس وقت کا نقشہ دیا ہے اس وقت فارس کے حدود یہ تھے: شمال میں اصفہان، جنوب میں بحر فارس، مشرق میں کرمان اور مغرب میں عراق۔ ناظرین، عرب اس کا سب سے بڑا اور مشہور شہر شیراز ہے۔ فارس پر اگرچہ اول 17 ہجری میں حملہ ہوا، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے نہ تھا اور نہ اس وقت چندہ کامیابی ہوئی، ہم نے اس زمانے کے واقعات کے ساتھ اس کو لکھنا مناسب نہ سمجھا۔ ناظرین، عراق اور احواز جو عرب کے ہمسایہ تھے فتح ہو چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور فارس کے بیچ میں آتشی پہاڑ حائل ہوتا تو اچھا تھا، لیکن فارس سے ایک اتفاقی طور پر جنگ چھڑ گئی۔ ناظرین، علا بن الحضرمی 17 ہجری میں بحرین کے عامل مقرر ہوئے۔ وہ بڑی ہمت اور حوصلہ کے آدمی تھے اور چونکہ سعد بن ابی وقاص سے بعض اسباب کی وجہ سے رقابت تھی، ناظرین ہر میدان میں ان سے بڑھ کر قدم مارنا چاہتے تھے۔ سعد نے جب قادسیہ کی لڑائی جیتی تو علا کو سخت رشک ہوا، یہاں تک کہ دربار خلافت سے اجازت تک نہ لی اور فوجیں تیار کر کے دریا کی راہ فارس پر چڑھائی کر دی۔ ناظرین، خالد بن منظر سر لشکر تھے اور جارود بن المعلا اور سوار بن حمام کے ماتحت الگ الگ فوجیں تھیں۔ استخر پہنچ کر جہاز نے لنگر کیا اور فوجیں کنارے پر ناظرین اتری۔ یہاں کا حاکم ہیر بت تھا، وہ ایک فوج کثیر لے کر پہنچا اور دریا اتر کر اس پار صفیں قائم کی کہ مسلمان جہاز تک نہ پہنچ پائیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی جمعیت کم تھی اور جہاز بھی گویا دشمن کے قبضے میں آ گئے تھے، لیکن سپہ سالار فوج کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ ناظرین، بڑے جوش کے ساتھ مقابلے کو بڑھے اور فوج کو للکارا کہ مسلمانوں بے دل نہ ہونا، دشمن نے ہمارے جہازوں کو چھیننا چاہا ہے، لیکن خدا نے چاہا تو جہاز کے ساتھ دشمن کا ملک بھی ہمارا ہے۔ ناظرین، خالد بن منظر اور جارود بڑی جان بازی سے رجز پڑھ پڑھ کر لڑے اور ہزاروں کو تہ و تیغ کیا۔ غرض سخت مارکا ہوا، اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن چونکہ فوج کا بڑا حصہ برباد ہو گیا نہ بڑھ سکے۔ ناظرین، پیچھے ہٹنے چاہا مگر غنیم یعنی دشمن نے جہاز غرق کر دیے تھے، مجبور ہو کر خشکی کی راہ بصرہ کا رخ کیا۔ ناظرین، بدقسمتی سے ادھر بھی راہیں بند تھی، ایرانیوں نے پہلے سے ہر طرف ناکے روک رکھے تھے اور جا بجا فوجیں متعین کر دی تھیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کے حملے کا حال معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے۔ ناظرین، علا کو نہایت تہدید نامہ لکھا، ساتھ ہی عتبہ بن غزوان کو لکھا کہ مسلمانوں کے بچانے کے لیے فوراً لشکر تیار ہو اور فارس پر جا۔ چنانچہ 12,000 فوج جس کے سپہ سالار ابو سرہ تھے تیار ہو کر فارس پر بڑھے اور مسلمان جہاں رکے پڑے تھے وہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ناظرین، ادھر
مجوسیوں نے ہر طرف نقیب دوڑا دیے تھے اور ایک فوج کثیر اکٹھا کر لی جس کا سر لشکر شہرک تھا۔ ناظرین، دونوں حریف دل توڑ کر لڑے۔ ناظرین، بالآخر ابو سرہ نے فتح حاصل کی، لیکن چونکہ آگے بڑھنے کا حکم نہ تھا، بصرہ واپس چلے آئے۔ ناظرین، واقعہ نہاوند کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرف فوجیں روانہ کی تو فارس پر بھی چڑھائی کی اور جدا جدا فوجیں متعین کی۔ پارسیوں نے توج کو صدر مقام قرار دے کر یہاں بڑا سامان کیا تھا، لیکن جب اسلامی فوجیں مختلف مقامات پر پھیل گئیں تو ان کو بھی منتشر ہونا پڑا اور یہ ان کی شکست کا دباچہ تھا۔ چنانچہ سابور، ارج، شیر، توج، استخر سب باری باری فتح ہو گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیر خلافت یعنی 23 ہجری جب حضرت عثمان بن ابی العاص بحرین کے عامل مقرر ہوئے تو شہرک نے جو فارس کا ہرمزان تھا بغاوت کی اور تمام مفتوحہ مقامات ہاتھ سے نکل گئے۔ عثمان نے اپنے بھائی حکم کو ایک جمعیت کثیر کے ساتھ مہم پر مامور کیا۔ ناظرین، حکم جزیرہ ابکادان فتح کر کے توج پر بڑھے اور اس کو فتح کر کے وہیں چھاؤنی ڈال دی، مسجد تعمیر کی اور عرب کے بہت سے قبائل آباد کیے۔ یہاں سے کبھی کبھی اٹھ کر سرحدی شہروں پر حملہ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ اس طرح ارج، شیر، سابور، استخر، ارجان کے بہت سے حصے دبا لیے۔ ناظرین، شہرک یہ دیکھ کر نہایت تیش میں آیا اور ایک فوج عظیم جمع کر کے توج پر رام شہر پہنچا تھا کہ ادھر سے حکم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوئے۔ شہرک نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی، فوج کا ایک دستہ اس نے پیچھے رکھا کہ کوئی سپاہی پاؤں ہٹائے تو وہیں قتل کر دیا جائے۔ غرض جنگ شروع ہوئی اور دیر تک مار پارسیوں کو شکست ہوئی اور شہرک جان سے مارا گیا۔ اس کے بعد عثمان نے ہر طرف فوجیں بھیج دیں۔ اس مارکہ سے تمام فارس میں دھاک بیٹھ گئی۔ عثمان نے جس طرف رخ کیا ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ گازرون، نوبند جان، ارجان، شیراز، سابور جو فارس کے صدر مقامات ہیں خود عثمان کے ہاتھ سے فتح ہوئے۔ ناظرین، فساد، دار البحر وغیرہ فوجیں گئیں اور کامیاب آئیں۔ معزز ناظرین، ان واقعات کا اختتام ان قریب ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک ضرور کرتے جائیں اور اگلی ویڈیو قسط نمبر 33 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔